اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرا حبیب اپنی قوم سے، امت مسلمہ سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو کار رسالت انجام پایا ہے، یہ جو دین مبین کی تعلیم دی گئی ہے، توحید کی معرفت عطا کی گئی ہے، نبوت کی بلندیاں لوگوں کو بتائی گئی ہیں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، گویا ایک جہالت زدہ معاشرے کو جو انسانیت کی کمال تک پہنچانے والی چیزیں تھیں، وہ جو تعلیم دی گئی ہیں، یہ بغیر عوض کے، بغیر معاوضہ کے نہیں ہیں، بلکہ اس کار رسالت کا، اس پیغام توحید کو پہنچانے کا عوض بھی ہے اور معاوضہ بھی ہے۔ اور وہ معاوضہ کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قریبیوں سے مودت رکھی جائے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ قربا کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان سے مودت رکھنی ہے، تو فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے مودت رکھنا اجر رسالت ہے۔ اگر کوئی شخص اجر ادا کیے بغیر نماز بھی ادا کرے، لباس خریدتا ہے، لباس کی قیمت ادا نہیں کرتا ہے، اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ نماز بیکار ہے۔ اس لباس کے ساتھ اگر احرام باندھ کے حج پہ چلا جائے اور اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ احرام نہ قابل قبول ہے، اور نہ ہی اس احرام سے انجام پانے والا حج خدا کی بارگاہ میں درست قرار پاتا ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب تک اس احرام کی یا اس لباس کی اجرت ادا نہیں کرے گا، تب تک نہ اس کی نماز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ حج اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اہل بیت علیہم السلام سے مودت اور محبت رکھنا یہ اجر رسالت ہے۔ تو یہ جو ایام عزا ہیں، جو ایام محرم الحرام ہیں، جن میں شیعان حیدر قرار، حبداران اہل بیت اور بعض اہل سنت برادران مل کر ایام عزا کو مناتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے محافل و مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، یہ در حقیقت اسی اجر رسالت کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے، اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام سے مودت و محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے، امام علی علیہ السلام سے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے محبت اور مودت نہیں رکھتا ہے، تو بالاتفاق نہ اس کی نماز کسی کام کی ہے، نہ اس کا روزہ کسی کام کا ہے، نہ اس کا حج کسی کام کا ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ان لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو دکھ کی گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خوشیوں میں دوست بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دشمن بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنا قریبی ان کو سمجھتا ہے جو انسان کے لیے غم اور دکھ کی گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ واقعہ کربلا خاندان رسالت کے لیے، خاندان اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک دکھ کا المیہ ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ایک گھر سے 72 جنازے نکلنا، اور اس سے بڑا المیہ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ جو
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، جو مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے اسلام کے نام پر اولاد رسول کو ان کے اصحاب آوان و انصار کے ساتھ مقام کربلا میں، میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا۔ اور یہ جو واقعہ کربلا میں یہ شیعہ سنی کا واقعہ نہیں ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے۔ اس کو سمجھیے، اس کو ذہن نشین کیجئے کہ یہ رسول خدا کی اولاد ہے جو کربلا میں ذبح ہوئی ہے۔ سوال بس اتنا ہے، فکر بس یہ کرنے والی بات ہے، سوچنے والا مقام یہ ہے، واقعہ کربلا ایک دن میں رسول خدا کے گھر سے 72 افراد کا جنازہ نکلنا، اگر خوشی کا مقام ہے، اگر خوشی کی بات ہے، اگر ہنسی والی بات ہے تو امت مسلمہ سے استدعا ہے، آئیں پھر مل کے خوشی مناتے ہیں، پھر اس واقعہ پہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ لیکن اگر دکھ کی بات ہے، لیکن اگر یہ غم کی بات ہے، لیکن اگر یہ مصیبت کی بات ہے تو پھر مل کے رسول خدا کو ان کے گھر سے 72 جنازوں کے نکلنے پہ اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اظہار دکھ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام شیعہ کے امام نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام اہل سنت کے امام نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ سرزمین کربلا پہ انجام دیا ہے وہ انسانیت کے چہرے کا ایک روشن جھومر ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے قابل فخر ہے۔ اگر انسان میں انسانیت ہو تو وہ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو سمجھے گا بھی اور شکریہ بھی ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی مودت عطا فرمائے، اور اگر مودت عطا فرمائی ہے تو اس کا اظہار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔